يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام اور عزیزان گرامی قدر، شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے اور آج 29 تاریخ ہے. ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ چاند کی تاریخ یا اسلامی مہینے جو ہوا کرتے ہیں وہ 29 اور 30 پر پورا ہو جایا کرتے ہیں، یا تو 29 کا یا پھر 30 کا. اور شعبان اسلامی تاریخ کا 8واں مہینہ ہے. اس کے بعد جو مہینہ آئے گا وہ رمضان المبارک. ہو سکتا ہے کہ آج 29 آج ہی چاند نظر آ جائے اور کل سے رمضان شروع ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ شعبان جو ہے وہ 30 تاریخ پورا کرے، کل چاند نظر آئے اور پرسوں سے ہم جو ہے روزہ شروع کریں. پچھلے ہفتے بھی رمضان اور روزے کے فضائل پر کافی کچھ باتیں ہوئی. جو باتیں رہ گئی اور جو باتیں اہم ہیں ان پر آج بھی چند گفتگو ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ قرآن کریم کی جو آیت ابھی خطبے کے اندر پڑھی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ بالکل اپنے معنی مطالب بتانے میں صاف ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ لکھ دیا گیا ہے، یعنی فرض کر دیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیا گیا تھا. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. ایام معدودات، چند دن ہے گنتی کے، یعنی ایک مہینے. جب تک رمضان کے پورے مہینے روزہ رکھنا فرض ہے. مسلمانوں پر روزہ فرض ہے. سب سے پہلے جو شرط ہے وہ یہ کہ مسلمان ہو، یعنی جو کافر و مشرک ہے وہ پہلے مخاطب ہے ایمان کے، کہ پہلے وہ ایمان لائے. اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے. تو جو کافر و مشرک ہے، مسلمان نہیں ہے، تو وہ پہلے ایمان کے مخاطب، ان کو پہلے ایمان کی دعوت دی جائے گی کہ وہ پہلے ایمان لائے، مسلمان ہو. پھر جب مسلمان ہو جائیں گے تو اب جو ہے ان پر روزہ بھی فرض ہو جائے گا. دوسرا، عقل مند ہونا بھی ضروری ہے. شریعت کے احکام بچوں پر لاگو نہیں ہوا کرتے، بالغ ہونا چاہیے. بالغ اصل تو مرد و عورت کے اندر، جیسے مرد ہے تو وہ محتلم ہو جائے، ان کو احتلام آنا شروع ہو جائے، عورت ہے تو ان کو ماہواری شروع ہو جائے، وہ ہے اصل بلوغیت، بالغ ہونا. جب وہ بالغ ہو گئے، وہ جوان ہو گئے شریعت کی نظر میں، اب شریعت کے تمام احکام کے وہ پابند ہوں گے. تو بچوں پر نہیں ہے بلکہ جوان ہونا اور بالغ ہونا ضروری ہے. دوسرا، شریعت کے حکم سے پاگل مجنون بھی الگ ہوتے ہیں، مستثنیٰ ہوتے ہیں. تو عقل مند ہونا بھی ضروری ہے. یہ تین چیزیں، ایک تو مسلمان ہو، عقل مند ہو اور بالغ ہو. روزہ کسے کہتے ہیں؟ روزہ کہتے ہیں صبح صادق سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کھانے پینے ہم بستری سے رکنے کا نام اور روزے کی نیت کے ساتھ اس کو روزہ کہتے ہیں. فقط اگر کوئی آدمی صبح صادق سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک بھوکا پیاسا رہتا ہے، بیوی سے نہیں ملتا، لیکن نیت ارادہ نہیں ہے روزہ رکھنے کا، تو اس کا روزہ نہیں ہوگا. رمضان المبارک کے اندر چونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی روزہ فرض کر دیا ہے تو ہمیں کسی اور روزے کی نیت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. جو بھی ہم روزہ رکھیں گے، نفل روزہ ہو، منت کا روزہ ہو، قضا کا روزہ ہو، کوئی شمار نہیں ہوگا. رمضان کا روزہ شمار ہوگا چونکہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو پہلے ہی متعین کر دیا. تو روزہ کہتے ہیں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت کے ساتھ کھانے پینے اور ہم بستری سے رکنے کو. کھانے سے بھی رکنا یہ اصولی چیز ہے، اس کو آپ اگر صحیح سے سمجھ لیں گے تو باقی مسائل سمجھنا آسان ہوگا. کھانے پینے اور بیوی مطلب عورت سے ہم بستری سے رکنے کا نام ہے. اب کھانا جس صورت میں بھی پیٹ میں جائے، بعض مریضوں کو ناک کی
اندر سے ڈالتے ہیں، بعض کو کبھی گلے سے چھید کر کے ڈالتے ہیں، یا کہیں اور کوئی ایسی صورت نکلتی ہے جو پیٹ میں کھانا پہنچایا جائے تو وہ سب اسی حکم میں آئے گا، کھانے کے حکم میں۔ ایسے ہی پانی کسی دوسری صورت سے پہنچایا جائے پیٹ میں وہ سب بھی روزہ کو توڑنے والا ہوگا، ان سب سے بھی بچنا ہوگا۔ ایسے ہی ہم بستری سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ تو ہم بستری کی یہ ضروری نہیں کہ کوئی آدمی جائز طریقے پر اپنی جائز بیوی کے پاس جاتا ہے تبھی روزہ ٹوٹے گا۔ ناجائز طریقے، ناجائز عورتوں کے پاس، غیروں کے پاس کوئی بھی صورت اختیار کرے وہ بھی روزہ توڑنے والا ہوگا۔ تو ان تمام چیزوں سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ شریعت نے روزے کو فرض کیا ہے اور اس میں بیمار کو، مسافر کو مستثنیٰ کیا ہے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ جو شخص بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، حالت سفر میں ہو، مسافر ہو، تو پھر وہ ان رمضان کے دنوں میں روزہ چھوڑ کر کسی دوسرے ایام میں انہی دنوں کی گنتی پورا کرے، یعنی جتنے رمضان میں روزے چھوٹ گئے ہیں اتنے روزے کو وہ ان دنوں میں پورا کر لے۔ 84 نمبر آیت کے اندر رخصت ہے کہ جو بیمار ہے، جو مسافر ہے، ان کے لیے دوسرے ایام میں ان روزہ کی قضا ہے۔ یہ 183، 184، 185 میں روزے کے احکام ہے سورہ بقرہ میں۔ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، کہ جو شخص اس مہینے کو پائے، اس مہینے میں موجود ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اور پھر اس کے بعد وہ صورت بھی بیان کر دی کہ اس میں مسافر اور جو مریض ہے ان کے لیے رخصت ہے کہ وہ چاہے، جو مریض ہے تو وہ دوسرے ایام میں روزہ رکھ لے، صحت تندرستی جب ہو جائے، یا کمزور زیادہ ہے وہ گرمی کے بڑے دنوں میں یا گرمی کی سختی کو برداشت کر کے روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ ٹھنڈی کے دنوں میں جب دن بھی چھوٹا ہوتا ہے اور موسم بھی ٹھنڈا، پیاس کی بھی شدت نہیں ہوتی، ان دنوں میں ان روزوں کی قضا کر لیں۔ روزہ بھی ظاہر سی بات ہے انسان کی طبیعت کے خلاف جا رہا ہے، انسان چاہتا ہے کھاؤں پیوں مزے لوں، لیکن روزہ کھانے پینے سے روک رہا ہے، یہ مشکل گزرے گا۔ تو شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ جو فدیہ دینے کی طاقت و قدرت رکھتے ہیں وہ فدیہ دے کر روزے سے آزاد ہو سکے۔ لیکن بعد میں فدیہ دینے کی اجازت عام لوگوں کے لیے ہٹا دی گئی۔ جو بالکل ہی ضعیف اور بوڑھے ہو گئے، اب ان کو صحت یابی تندرستی کی امید نہیں ہے، ان کو ایسا نہیں لگتا کہ میں کل کو درست ہو کر روزہ رکھ پاؤں گا، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ فدیہ دے کر جان چھڑا لیں۔ تو یہ تھا روزہ، اور روزہ فرض ہے، اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ آپ کو پچھلے ہفتے بھی بتایا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں 5 چیزوں کو اسلام کی بنیاد قرار دیا گیا، اس میں شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، پہلے تو کلمہ توحید، اور پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ تو روزہ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے اور اس کے چھوڑنے کی گنجائش بالکل نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر ہے کہ جو شخص رمضان کا ایک روزہ بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی رخصت کے اور بغیر کسی بیماری مرض کے چھوڑ دیتا ہے تو وہ اگر اس روزے کی قضا میں پوری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے تو وہ اس روزے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ایک بات اور یہ تھی کہ جیسے ابھی آئی یہ بات کہ آج 29 تاریخ، آج چاند نکلنے کا ہے، چاند دیکھنے کا حکم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں جو بیان ہوا تھا اس میں یہ بات بتائی گئی تھی، اللہ کے رسول نے فرمایا احسو ہلال شعبان لرمضان، کہ شعبان کے چاند کو شمار کرو رمضان کے لیے، یعنی اس کی تاریخ کو گنتی میں رکھو، اور اس کی تاریخ جب تم شمار کر کے رکھو گے تو تمہیں پتہ ہوگا رمضان کب سے شروع ہو رہا ہے۔ تو یہ ہو گیا۔ ایسے ہی اس کے علاوہ اور بھی حدیثیں ہیں کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ تم صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، یعنی چاند دیکھ کر ہی روزہ شروع کرو اور چاند دیکھ کر ہی افطار کرو۔ افطار کا مطلب وہ والا افطار، یعنی پورے مہینے کا روزہ پورا کرنے کے بعد عید جو مناتے ہیں وہ۔ تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ چاند دیکھنا بھی ضروری ہے، واجب ہے۔ اب یہ واجب کس طرح کا ہے؟ ہر فرد پر نہیں، کفایہ واجب، جیسے فرض کفایہ ہوتا ہے ویسے واجب کفایہ، یعنی ہر گاؤں محلے میں چند حضرات ایسے ہو جو اس کا اہتمام کرے کہ وہ چاند دیکھے۔ تو آج ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم چاند دیکھیں، کیونکہ
اسلامی تاریخ کے اعتبار سے ہی ہمارے بہت سے عبادتوں کا تعلق اس سے جڑا ہوا ہے. روزے کا تعلق چاند سے جڑا ہوا ہے. اگر ہم چاند نہیں دیکھیں گے، ہمیں تاریخ کا پتہ نہیں ہوگا رمضان کب شروع ہو رہا ہے کب نہیں شروع ہو رہا ہے، تو ہم روزہ کیسے رکھیں گے؟ حج تاریخ، ایک تاریخ اس کی متعین ہے، وقوف عرفہ وغیرہ ادا کیے جاتے ہیں 9 ذی الحجہ کو، تو وہ کیسے ہم ادا کر پائیں گے؟ تو اس لیے چند مہینوں کے چاند کو دیکھنا ضروری. ان میں سے ایک رمضان ہے کہ رمضان کا چاند دیکھنا بھی واجب ہے. تو چاند دیکھنے کا ہم اہتمام کریں گے. اگرچہ ہلال کمیٹی ہے وہ سب ہم تک خبریں پہنچا دیتی ہے، اچھی بات ہے، لیکن ہمیشہ وہی کیوں دیکھیں گے؟ ہم کیوں نہ دیکھیں؟ اگر کوئی ذمہ داری ہم پر ایسی آتی ہے کہ امت کے ایک فرد پر، ایک جماعت پر آتی ہے، تو ہم ہر مرتبہ اسی ایک جماعت کے حوالے کر کے چھوڑ دیتے ہیں اس کام کو کہ یہ کام تم ہی کرو، ہم ہمیشہ کے لیے آزاد ہیں. یہ کوئی ضروری تو نہیں. کبھی انہوں نے اہتمام کیا، کبھی ہم اہتمام کرتے چاند دیکھیں گے. آج چاند دیکھنے کی ہم کوشش کریں گے. چاند دیکھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثوں میں کئی طریقے پر دعائیں بھی آئی ہیں. دعائیں مختلف الفاظ میں اور حدیثوں کے اندر ہی ہے. اگر کوئی کسی اور طریقے سے، کوئی کسی اور طریقے سے بتا رہے ہیں تو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. رمضان المبارک کے اندر قرآن کریم کا تعلق بہت زیادہ ہے. جو آیت ابھی پڑھی گئی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان کا ہی مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا. دوسرا سورۃ القدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. لیلۃ القدر رمضان میں اور لیلۃ القدر میں قرآن کریم نازل ہوا. نزول وہ نزولی یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جو نازل ہوا، اس نزول کا یہاں اعتبار ہے اور وہ بیان یہاں پہ ہے. ورنہ تو ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن کریم کسی ایک وقت میں نازل نہیں ہوا، بلکہ 23 سال کے مدت میں الگ الگ وقتوں میں جب جتنی ضرورت ہوئی وہ صورتیں نازل ہوتی رہی. تو یہاں جو مراد ہے قرآن کریم کا نزول ایک بار کی نازل ہوا، وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر. تو اس مہینے کے ساتھ اور فضائل اعمال میں شیخ زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رمضان سے قرآن کریم کا، اللہ کے کلام کا بہت خاص تعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل کی وہ رمضان المبارک میں ہی نازل کی ہے. اور پھر تراویح کو اللہ تعالیٰ نے سنت قرار دیا. تراویح کے اندر ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں. قرآن کریم کے آداب سے متعلق ابھی 2 سے 3 ہفتے پہلے بہت اچھا اور ایک مکمل یعنی قرآن کریم کے آداب پر ہی بیان ہوا تھا کہ قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر آرام سے پڑھنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی ہے. جلد بازی عام طور پر جو 5 دن 7 دن 10 دن کا پڑھتے ہیں اس میں کرتے ہیں، اور اس میں دونوں طرح سے غلطیاں ہوتی ہیں. جو ائمہ حضرات ہوتے ہیں حافظ وغیرہ وہ بھی تیز پڑھتے ہیں، وہ بھی گناہ گار ہوں گے. عوام جو مجبور کرتے ہیں جلدی پڑھو، اتنا ٹائم کیوں لگا رہے ہو، یہاں پہ تو وہ حافظ چاہیے جو 5 دن میں پڑھ دے، جو 40 منٹ میں آدھے گھنٹے میں پڑھ دے، تو عوام بھی گناہ گار ہوگی. تو قرآن کریم کے آداب ہے. امام صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ ٹھہر ٹھہر کر آرام سے پڑھے، ان کے مخارج میں کوئی غلطی نہ آئے، حرکات و سکنات کو ظاہر کر کے پڑھے، سننے والے کو سمجھ میں آئے. ایسے ہی عوام کے لیے حکم ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. جب قرآن کریم پڑھا جائے تو غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. غور سے ہم نہیں سنیں گے، ہم پہ رحم نہیں کیا جائے گا، نہ وہ ہمارے ثواب کا ہوگا. تو عوام کی بھی غلطی، اور یہ غلطیاں بھی عام طور پر انہی جگہوں پر ہوتی ہے جو 2-4 دنوں یا پھر 10 دنوں کے اندر پڑھتے ہیں. کہ یہاں تراویح چل رہی ہے اور مقتدی باز جا کر کوئی بیڑی پی رہا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے وغیرہ وغیرہ، کوئی گھوم رہا ہے. جیسے امام صاحب رکوع میں گئے وہ ایک دم جھپٹا مارتے ہوئے آئے اور رکوع میں پہنچ گئے. بعض مرتبہ امام صاحب سجدے میں پہنچ جاتے، پھر وہ جھپٹا مار کے آئے سجدے میں پہنچ گئے. یہ سب قرآن کریم کی بے حرمتی ہے. تو ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ آپ تھوڑا صبر رکھیں، ہم تسلی سے پڑھیں اور غلطی نہ ہو. غلطی ہوگی، گناہ گار پہلے ہم ہوں گے، ہمارے واسطے سے آپ بھی ہوں گے. تو نہ آپ مجبور کریں نہ ہم مجبور کرتے ہیں.